ایک منشی تھا، منشی کی شادی ہو گئی۔ جو خاتون آئی وہ پڑھنے والی تھی، منشی نے اس کے اوپر مزید محنت کی، اس کو LLB کرایا۔ جب LLB ہو گیا تو ایک خواہش جاگی کہ اس کو جج ہونا چاہیے، لہٰذا اس نے وہ امتحان کی تیاری کرائی اور وہ خاتون جج کا امتحان پاس کر گئی، اور جو چھوٹے انٹری لیول پہ جو جج ہوتے ہیں وہ لگ گئی۔ اب جب وہ جج بن گئی تو اب منشی کی بیوی کہتے ہوئے شاید اس کے سٹیٹس کے لحاظ سے وہ سوٹ نہیں کرتا تھا، یا اس کے جو کولیگز تھے جج، انہوں نے اس کو کچھ ایسا کہا، بتایا یا انسٹیگیٹ کیا کہ بھئی تم جج ہو، تمہارا میاں ایک وکیل کا منشی ہے، یہ بے جوڑ سی شادی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اس طرح کی غالباً انہوں نے باتیں کی ہوں گی۔ نتیجتاً میاں بیوی میں تناؤ پیدا ہونا شروع ہوا، اور پھر ایک دن بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق کے لیے کہہ دیا۔ اب ظاہر ہے وہ منشی نے اتنی محنت کی تھی، وہ کیوں اسے طلاق دیتا؟ وہ طلاق دینے میں لیت و لال سے کام لے رہا تھا۔ تو پھر اس خاتون جج نے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ جب خلا کا دعویٰ کر دیا تو اب ظاہر ہے عدالت میں اس کے حق میں ہی فیصلہ ہونا تھا، تو لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ جب یہ پروسیس چل رہا تھا تو وہ بیچارہ جو منشی ہے وہ کبھی ایک کے پاس جاتا، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی بیوی کی منتیں کہ وہ ایسا نہ کرے، ساتھیوں سے یہ کہتا، جو وکلا تھے ان سے کہتا تھا کہ اس کو کہیں کہ ایسا نہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں عورت جب ایک فیصلہ کر لے تو پھر اس سے بدلتی نہیں ہے۔ اس کا اعلان اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے بہت پہلے سے اس بات کو سوچ لیا ہے، لہٰذا اس نے اعلان اب کیا، یعنی اعلان خاتون دیر میں کرتی ہے لیکن فیصلہ وہ پہلے کر چکی ہوتی ہے، لہٰذا ان کی طلاق ہو گئی۔ اور جب طلاق خلا ہو گئی اور پھر بعد میں وہ عدت کی مدت پوری کرنے کے بعد ساتھی جج سے اس نے شادی کر لی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس منشی کے کتنے ارمان ہوں گے، اس نے کتنی کوشش کی ہوگی، کیا کچھ خرچ کیا ہوگا اپنی اس بیوی پہ، منکوحہ پہ، اور بڑے خواب دیکھے ہوں گے وہ جج بن جائے گی، اس کا بھی حالات بہتر ہوں گے، بچے بہتر ہو سکیں گے، لیکن وہ سارے خواب پورے نہ ہو سکے، وہ خواہشیں پوری نہ ہو سکیں، وہ خواب ادھورے ہی رہ گئے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ مولا کائنات کا قول تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان کی نہ جان یہ فطرت کیوں ایسی ہے کہ وہ اپنے محسن کو ہی ڈستا ہے۔ ہمیں اس طرح کی بہت سی واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم پہ کوئی احسان کرے، ہماری ہمدردی کرے، ہماری مشکل میں کو حل کرے، تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے کسی کام آ سکیں، نہ کہ یہ کہ ہم اس کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنیں۔